مقصد بتانے کا یہ تھا کہ ان کی تمام تر نصیحتوں کا مقصد منبع مین یہ ہوتا ہے کہ یہ جو انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ ہیں، جو اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف جو کچھ کر رہے ہیں وہ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے کرتے ہیں. اس مرض کے ریلیشن میں کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت 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 بڑا دعویٰ ہے. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. میں اس حد تک مان سکتا ہوں کہ کچھ لوگ اپنے ذاتی اور مالی مفادات کو ٹاپ پہ رکھتے ہوئے کچھ مریضوں کی غیر ضروری اینجیوگرافی کر رہے ہوں گے، ایکسیپٹ کچھ لوگوں کی غیر ضروری اینجیوپلاسٹی کر رہے ہوں گے، ایکسیپٹیبل. لیکن اکراس دا بورڈ یہ کہہ دینا کہ یہ چیزیں اینجیوگرافی کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اور اینجیوپلاسٹی اور یہ بائی پاس اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کہنا یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. ایکچولی کیا ہوتا ہے، دیکھیں، جب اللہ آپ کو علم دے دے، آپ کی باتوں میں اثر پیدا کر دے، لوگ آپ کی باتوں سے اثر قبول کرنا شروع کر دیں، تو اب کیا ہوتا ہے کہ آپ پہ اللہ کی طرف سے بہت 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 بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ آپ نے اب کوئی بھی جملہ وہ بغیر تصدیق کے اور بغیر اس علم کے متعلق پوری، آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں بہت سی باتوں کے معاملات آپ لوگ اکثر ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ جوڑوں کے متعلق، یورک ایسڈ کے متعلق، اس کے متعلق، اس کے متعلق کچھ بیان کریں. چونکہ یہ میری فیلڈ نہیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں کوئی ایسی بات نہ کر جاؤں جو شاید اس علم کے مطابق نہ ہو جو آج کا اپ ڈیٹڈ علم ہے ان امراض کے متعلق، اور کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے اس بات میں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جب اللہ آپ کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ لوگ آپ کی باتوں سے اثر لے رہے ہوں تو آپ وہ بات کریں جو پکی ٹھکی اور بالکل واضح ہو، اور جہاں آپ کو کچھ ذرا سا بھی شبہ ہو تو اس بات کو یہ کہہ کے چھوڑ دیں کہ میرا نظریہ، میرا خیال یہ ہے، لیکن حتمی بات مجھے پتہ نہیں ہے. یہ بڑا ضروری ہے. تو اس میں بڑا خیال آپ کو رکھنا چاہیے کہ اس حوالے سے. اچھا، دوسری بات، اب میں آتا ہوں اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی کی طرف سے. تو دیکھیں، مرض جو بھی ہوتا ہے، دل کے مرض کی اگر ہم باتیں کریں تو اس کے مراحل ہیں. بالکل ایسے جیسے آپ گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو گھر بنانے میں ایک وقت آتا ہے کہ آپ اپنی بنیادیں ڈال رہے ہیں، بنیادوں کا سٹرکچر بن رہا ہے. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو دیواروں کو پانی دینا ہوتا ہے، ورنہ وہ پانی آپ نہ دیں تو ان دیواروں میں اور سٹرکچر میں مضبوطی نہیں آئے گی. لیکن جب یہ وقت گزر جاتا ہے کہ آپ میں دیواریں بن گئیں، چھت ڈل گئی، پینٹ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب آپ کے کسی ایک پلر میں کوئی خرابی آ گئی، کہیں سے وہ کھرچنا شروع ہو گیا، تو اب آپ اگر یہ کہیں کہ اس کی مضبوطی کے لیے تو بس پانی دینا کافی ہے، اس کو اسکریچ کر کے توڑ کے اس میں کوئی سائیڈ پلر بنانا یا فردر اس میں اسٹرکچر کو تبدیل کرنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں، وہ مرحلہ جب پانی دینے والا مرحلہ تھا اس وقت پانی ضروری تھا. اب اگر بلڈنگ بن جانے کے بعد گرنے کی طرف جا رہی ہے تو اس کو اس کے مطابق ڈیل کرنا پڑے گا. اب کوئی عقل مند یہ کہنا شروع کر دے کہ نہیں، بس یہ پانی دینے سے اس کی مضبوطی دوبارہ آ جائے گی، تو پھر آپ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ ایک ایسی بات ہے جو کوریلیٹ نہیں کرتی ہے. بالکل اسی طرح دل کے امراض میں ڈائٹ، ایکسرسائز، مختلف چیزیں، ایون یہ لہسن، ادرک، ان تمام چیزوں کا رول کب ہے؟ کیونکہ ادرک کے متعلق کافی آیا ہے، لہسن کے متعلق کافی آیا ہے کہ بلڈ پریشر ریڈکشن اور دوسری چیزوں، ان کے حوالے سے اس کا بہت رول ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ دل کے امراض بھی اسی طرح ہیں. جب آپ کی نالیوں میں تنگیاں بن رہی ہوں، ٹھیک ہے، یا وہ بڑھنے کی طرف جا رہی ہوں، اس سٹیج پہ کیا امپورٹنٹ ہے؟ ایکسرسائز، ڈائٹ، یہ تمام ٹوٹکے جن کے کچھ نہ کچھ اثرات ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ کو ہارٹ اٹیک آ گیا ہے اور آپ کے سینے میں درد ہو رہے ہیں اور آپ یہ کہیں کہ میں یہ لہسن سے ٹھیک کر لوں گا، مجھے اینجیوگرافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بالکل وہی والی مثال ہوگی کہ اب آپ بلڈنگ کو کہیں کہ میں پانی دے دوں گا، اس سے یہ بلڈنگ گرتی ہوئی ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ اس کی مضبوطی کے لیے پانی کا دینا بڑا ضروری ہے. وہ میرے بھائی، پانی دینا ضروری